ایک حدیث پاک جو صبح میں پڑھی تھی اسی کی مناسبت سے چند باتیں اور سننے کے بعد اپنے گھر و دماغ میں دے گئے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ اچھا، ایک مسئلہ بھی آیا تو وہ بھی سماعت کر لیں کہ وطر کی جو اس وقت جماعت ہو رہی ہے، رمضان شریف میں وطر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو جو صاحب، چونکہ یہ مسئلہ پوچھا گیا اس لیے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، جو لوگ فرض کی عشاء کے فرض میں شامل ہوئے ہیں، یاد رکھیں جو لوگ عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ شریک ہوئے ہیں تو وہ لوگ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جو عشاء فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں اگرچہ ایک ہی رکعت ان کو ملی ہے تو وہ وطر کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، اور جس کو عشاء کی جماعت فرض جماعت کے ساتھ نہیں ملی ہے تو وہ وطر کی جماعت میں شریک نہ ہوا کریں بلکہ وہ تنہا نماز پڑھ لیا کریں وطر کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ ایک مسئلہ اور سن لیں کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے، ٹھیک ہے، دعائے قنوت وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تیسری رکعت میں تو اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں وطر میں، تو اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں یاد ہے اس کو اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے، اللہم اس کو 3 مرتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نماز ہو جائے گی۔ تو کل میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کے تعلق سے، ایک صحابی رسول ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں جانا، سرکار علیہ السلام کی صحبت ملنا، پھر سرکار علیہ السلام کے سامنے رہنا۔ تو عرض کیا آقا ہم آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل لک من ام، سرکار نے اس صحابی رسول سے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں آقا میری ماں زندہ ہے۔ یہ کہنے کے لیے تو باتیں ہیں مگر بڑی اہم باتیں ہیں یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، پھر تم میرے ساتھ غزوے میں نہ چلو بلکہ جا کے اپنی والدہ کی خدمت کرو، کیونکہ تمہارے ماں کے قدم کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ اب جنت کہاں ہے جانتے ہیں؟ جنت جو ہے یہ سدرہ کے مقابل میں ہے، بالکل سدرہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جگہ ہے، وہ حد پرواز ہے وہ نا سدرہ، اور سدرہ کے بالمقابل جنت ہے، اور جنت پھر 8 ہیں، کتنے؟ 8 ہیں، جنت العدن ہے، فردوس ہے، یہ سب نام ہے اس کے۔ اب بظاہر جنت کہاں ہے؟ وہ سدرہ سے بھی اوپر ہے، اس کے مقابل میں ہے، مگر سرکار ماں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہر اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدم کے نیچے ہوتی ہے، ماں کے قدم کے نیچے ہوتی ہے۔ میں اس پہ ایک روایت مجھے یاد آئی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے لیں، خیر التابعین ہے، خیر التابعین ہے، اور ان کا حال یہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ جب کبھی ان سے ملاقات ہو تو پھر میری امت کی بخشش کے لیے ان سے دعا کرا لینا۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات پائی مگر سرکار کی زیارت کے لیے تشریف نہیں لائے۔ اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں اور یہ قرن میں ہے، سرکار مدینہ المنورہ شریف میں ہیں، اور ایک موقع پہ آئے بھی مگر ایک وقت کم تھا اور واپس چلے گئے، اور نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟
نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ تھیں جو بیمار تھیں، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیمار تھیں، تو وہ ماں کی خدمت ہی میں لگے رہے۔ ماں کی خدمت کا صلہ یہ دیا سرکار نے کہ صحابہ کو فرمایا، اور جبہ شریف اپنا عطا فرمایا، اپنا جبہ دیا اور کہا کہ یہ میرے اس عاشق کو دے دینا، میرے عاشق کو دے دینا، اور کہہ دینا کہ وہ میری امت کے لیے دعائے بخشش فرما دینا، صرف اس لیے کہ وہ ماں کی خدمت کرتے تھے۔ تو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت اس طرح ہوتی ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پائے کہ بزرگ ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کا پیر دبا رہا ہو اور پیر دباتے دباتے باپ کے تلوے کا بوسہ لے لے، پیر میں تلوے کا بوسہ لے لے، تو بابا فرید لکھتے ہیں کہ 60 سال کی نفلی عبادت سے یہ بہتر ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ اللہ کے ولی ہیں، 60 سال کی نفلی عبادت سے یہ بہتر ہے جس نے اپنے باپ کے تلوے کا بوسہ لیا ہے۔ حضرت ابو اسحاق شامی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں یہ۔ تو یہ آئے جب پڑھانے کے لیے تو دو شاگرد، انہوں نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، دونوں نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب کی تعبیر آپ بتا دیں۔ تو جب دونوں نے ایک بیک وقت پوچھا تو کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک بتاؤ خواب۔ تو ایک شاگرد آگے بڑھا، اس نے کہا حضور میں نے خواب میں آپ کو دیکھا ہے۔ کبھی مجھے کیا دیکھا ہے، کیا مسئلہ تھا؟ تو اس بچے نے بیان کیا، شاگرد نے بیان کیا، چونکہ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اس بچے نے بیان کیا کہ حضور میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی شریف سے نور نکل رہا ہے، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ تو مجھے وجہ تو نہیں پتا ہے کہ داڑھی شریف سے نور کی شعائیں کیوں نکل رہی تھیں، مگر یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ دوسرا جو شاگرد تھا اس نے کہا تو نے یہ جو دیکھا ہے یہی خواب میں بھی دیکھا ہوں آج، کہ آج رات میں یہی خواب مجھے بھی آیا تھا۔ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑے، انہوں نے کہا بیٹو شاگردو، مسئلہ جو نور میری داڑھی سے نکل رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ آج رات میں میری ماں تھکی تھی، وہ لیٹ گئی پلنگ پہ تو پھر میں پیر دبانے لگ گیا، تو میری داڑھی میرے ماں کے قدم سے بار بار لگ جا رہی تھی، تو وہ جو میری ماں کے قدم سے داڑھی لگی تھی اللہ نے میرے داڑھی کو منور فرما دیا ہے۔ ہاں، یہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پائے کے بزرگ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے اپنے منتظر ہیں قبروں میں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اولاد، ماں باپ اگر انتقال کر گئے تو ان کی قبر، یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا ہے، اگر کوئی اولاد جمعہ کے دن اپنی والدہ یا والد صاحب کے قبر پہ کوئی اولاد جاتی ہے، ان کا بیٹا جاتا ہے جمعہ کے دن، یاد رکھیں جمعہ کے دن، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ کچھ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، بس یہ ہے کہ وہ بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ چلا جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اسے ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست اور محبوب بنا لیتا ہے۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر پہ جایا کرتا ہے جمعہ کو، تو جایا کریں۔ میں نے بتایا نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ جب قبر پہ جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مٹی کا توتا ہے، کوئی مطلب نہیں ہے بھائی وہ قبر ہے مٹی ہے، نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں جو ہے اگر وہ آپ کی والدہ ہے، آپ کے والد ہیں، تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد جب اولاد قبر پہ جاتی ہے تو جیسے اولاد گھر پہ آتی تھی تو ماں باپ خوش ہو جاتے تھے، ایسے قبر میں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو قبر میں ہیں، آپ اولاد ہیں نہیں گئے، وہ منتظر ہیں، تمہارا باپ تمہارا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا، ایک زمانہ ہو گیا جس کے لیے میں نے گھر بار چھوڑا تھا، جس کے لیے میں نے بڑی محنتیں مشقتیں کی تھی، اور آج میں مر گیا تو میرا بیٹا آنے کو لیے تیار نہیں ہے، جایا کریں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، اور جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نور بٹ رہا ہے، سب نور لے کے جا رہے ہیں، نور لے کے جا رہے ہیں، مگر ایک خاتون ہے جو ایک تخت پر بیٹھی ہیں، اور بڑی شان اور عظمت کے ساتھ بیٹھی ہیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، میرے سرکار جب چاہتے تھے تو سارے پردے ہٹ جایا کرتے تھے، سرکار دیکھا کرتے تھے، تو سرکار نے خاتون سے پوچھا کہ تمہیں کچھ ضرورت نہیں ہے، یہ جو نور بٹ رہا ہے تم نہیں لے رہی ہو؟ اس خاتون نے جواب دیا، آقا میرا بیٹا میرے لیے کافی ہے، نیک اولاد چھوڑو، آج آپ ڈاکٹر انجینئر بناؤ، بے شک پڑھاؤ، ضرورت ہے وقت کی، مگر یہ ڈاکٹر انجینئر نہیں، روبوٹ بنا رہے ہو آپ بوڑھے ہو گئے، نہ ان کے اندر انسانیت ہے، نہ خدمت کا کوئی جذبہ ہے، باپ بیچارہ پڑا ہوا ہے۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سارے ڈاکٹر جو مجھ سے جڑے ہیں، انجینئر جڑے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 6 مہینے ہو جاتے ہیں، 4 مہینے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے باپ کو فون نہیں کرتے، اپنے باپ سے خیریت نہیں لیتے ہیں، صرف وہ اتنا سمجھتے ہیں ہمیں پیسہ دینا ہے، بس پیسہ دینا ہے۔ نہیں، روبوٹ نہ بناؤ، اپنی اولادوں کو انسان بناؤ۔ اور انسان دنیاوی علم سے آدمی عالم نہیں بنتا ہے، اگر دنیاوی علم سے عالم بنتا تو ابو جہل نہیں ہوتا، وہ ابو الحکم تھا، مکہ والے اس کو ابو الحکم کہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابو جہل ہے۔ بندہ انسان اور عالم تب بنتا ہے جب وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اپنی اولادوں کو بے شک ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، مگر انسان بناؤ، اور انسان بنانے کے لیے لازم ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے انہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، میں اکثر یہ جملے دہراتا ہوں کہ اگر میں ایک طرف سے کھڑا کروں، بیٹے ذرا اپنے جنازے کی دعا سنا دیں آپ، یا جو ہمارے بزرگ باپ کی طرح ہیں ہمارے، ان سے میں کہوں کہ ذرا جنازے کی دعا سنا دیں، نہیں یاد ہے، نہیں یاد ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کا جوان بیٹا مر گیا، آپ نیت باندھ کے کھڑے ہو، 60 سال 70 سال کی عمر آپ کی گزری، 60 سال میں اتنی توفیق نہیں ہوئی آپ کو کہ کم سے کم جنازے کی دعا یاد ہو آپ کہ بیٹے کی میت پڑی ہے اور آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ باپ جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کی میت اور لاش سامنے پڑی ہے، آپ نوجوان ہو مگر آپ کو دعا نہیں آتی ہے، اپنے باپ کے لیے آپ اتنا نہیں کر سکتے ہو، اور آپ لوگوں نے اپنی اولاد کو اتنا بھی نہیں سکھایا ہے، اب بتائیں پھر وہ قبر میں آپ کا کیا ساتھ دیں گے؟ اس لیے لازمی ہے کہ اپنی اولاد کو دینی ماحول دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس خاتون نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، تو سرکار نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے کہاں؟ تو انہوں نے کہا وہ جو مدینہ شریف کا چوراہا ہے وہیں پہ وہ رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹنے کے بعد دیکھا ایک کالا کلوٹا نوجوان ہے۔ یہی وجہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ جو صحاح ستہ میں سے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے درجات اچانک اللہ بلند کر دیتا ہے۔ ایک درجے میں تھے، اللہ نے اٹھا کے جنت میں دوسرے درجے پہ ڈال دیا، تیسرے پہ ڈال دیا، پڑھاتا چلا گیا، اور جب بڑھاتا چلا گیا تو وہ پوچھتے ہیں مولا سے کہ مولا یہ درجہ مجھے کیسے مل رہا ہے؟ مجھے تو بخشش ہو گئی تھی، اس درجے میں مجھے جنت مل گئی تھی، اور یہ جنت میں میرا درجہ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ کیوں بڑھ گیا؟ تو میرا مولا جواب دیتا ہے کہ آج تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے قرآن کی تلاوت کی ہے، آج تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کیا۔ یہی وجہ میں نے کل روایت بیان کی تھی، میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس پر تنگ فرما دیتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، روزیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ آپ کتنے ہو جو دعا کرتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے، دعا کرتے ہو ماں باپ کے لیے؟ میں عرض کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں گئے، جانے کے بعد اس نوجوان کو دیکھا تو وہ کھجور بیچ رہا تھا، کھجوریں دکان لگی ہوئی ہے، بیچ رہا ہے، مگر زبان ہل رہی ہے اس کی۔ میرے آقا گئے، میرے سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ اے نوجوان، جب اس نے سرکار کو دیکھا نا تو خود آ گیا، بعد اب کھڑا ہو گیا۔ سرکار نے پوچھا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں آقا، کئی مہینے ہو گئے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ زبان جو تمہاری ہل رہی، ہونٹ ہل رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا کرتے رہتے ہو؟ اس نے کہا آقا یہ مارکیٹ ہے، کھجور کی دکان ہے، اس پہ بیٹھا رہتا ہوں، اور جو ہونٹ ہل رہے ہیں میں ہر لمحہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔
میرے سرکار اس کو سینے سے لگا لیے اور فرمایا میں تیری والدہ کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ اس کے پاس وہ جو تخت اور تاج ہے جس پر وہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اتنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ اس کو کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی اولاد ایک تو بنا جاؤ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی اولادیں حافظ قرآن ہوتی ہیں، خوش نصیب ہے وہ اولادیں جو قرآن پڑھ لیتی ہیں، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دیں، آپ دنیاوی تعلیم دیں، مگر دنیاوی تعلیم کا ایک مقصد ہے پیسہ کمانا، بس۔ اس کے سوا کوئی مقصد ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ ہاں بھئی آپ ڈاکٹر بنے تو پیسہ کمانا، انجینئر بنے تو پیسہ کمانا، بھئی ٹھیک ہے آپ نے تو لگا دیا اس کو، ایک روبوٹ چھوڑ دیا ہے، پیسے کما رہا ہے۔ آپ مرے تو آپ کا کیا ہے؟ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ مجبور ہے، لاچار ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر کوئی تحفہ اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے سب سے بہترین تحفہ ادب کا ہے کہ اپنا اولادوں کو ادب سکھا دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر اولاد نیک ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کو یہ صلہ قبر میں بھی ملتا ہے۔ میدان محشر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات لے لیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، جا رہے تھے کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے، اللہ سے بات کرنے جا رہے تھے، آواز آئی موسیٰ سنبھل کے، موسیٰ سنبھل کے، جبکہ نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے باتیں کی ہیں، آواز آئی موسیٰ سنبھل کے۔ عرض کیا بار الہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا، مگر آج سنبھل کے کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تم روزانہ گھر سے نکلتے تھے کوہ طور پہ آنے کے لیے، مجھ سے باتیں کرنے کے لیے، تو بلا ناغہ تمہاری ماں سجدے میں رہتی تھی، تمہاری ماں سجدے میں رہتی تھی اور وہ مجھ سے دعا کرتی تھی کہ مولا میرا بیٹا موسیٰ جا رہا ہے، اس کے قدموں کی حفاظت فرمانا۔ تو اے موسیٰ تمہارے ماں کی دعا تمہارے قدموں کی حفاظت کرتی تھی، تمہاری ماں کی دعا تمہارے قدموں کی۔ آپ سوچیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے قدموں کی حفاظت تمہارے ماں کی دعا کرتی تھی۔ تو آج بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بلاؤں سے بچ جاؤ تو ماں سے دعا لیا کرو، ماں کے پاس بیٹھا کرو، ماں کے پاس میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس، آخری حدیث سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر یاد کراؤں میں آپ کو، میں نے کل بتایا تھا کہ ماں کو کبھی الٹا زبان نہ بولا کریں۔ آپ سوچیں بچپن میں کتنا آپ نے ستایا ہوگا اپنی ماں کو، ضد کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہوگی، ماں نے کیا کیا آپ کے ساتھ۔ میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا، میری آنکھیں بھیگ گئیں کہ نوجوان، آپ دیکھیں نا کہ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، وہی وہ باپ ہے جس نے تم کو پالا تھا، تینوں بھائیوں کو، 3 بھائیوں کو اسی ایک باپ نے پالا تھا، مگر 3 بیٹے ہو کے ایک باپ کو نہیں پال پا رہے ہو۔ 5 بیٹوں کو اسی باپ نے پالا تھا، مگر 5 بیٹے ہو کر کے، اور آپ جو ہے ایک ماں باپ کو، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں 1-2 لوگ ایسے ہیں یہاں میں جانتا ہوں، بیٹوں میں بٹوارے ہو گئے، جانتے ہیں، ماں کو دوسرا بیٹا لے کے چلا گیا ہے، کوئی جو ہے وہ الاس نگر لے گیا، ایک بیٹا باپ کو یہاں رکھا ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کو الگ کر دیا گیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہے، ایسے لوگ میں واللہ بتاتا ہوں میرے پاس آ کے وہ روتے ہیں، بڑھاپے میں سب سے زیادہ بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، اس کی اپنی بیوی ہی ہوتی ہے کہ جس سے وہ کچھ شیئر کر لیتا ہے، باتیں کر لیتا ہے۔ مگر آج کی اولاد ایسی ہے کہ ماں کو کہیں دور رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، تو باپ کو دوسرے بیٹے کے پاس پہنچا دیا۔ ماں باپ کو جدا نہ کرو، جدا نہ کرو۔ وہ روتے ہیں، وہ بلکتے ہیں، مگر تمہارے سامنے وہ رو نہیں سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں، وہ روایت سنا دیتا ہوں، حضرت حوشب تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جا رہے تھے، ایک قبیلے سے گزرے، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹ گئی ہے۔ جب قبر پھٹی تو اس میں سے ایک شخص نکلا جس کا چہرہ گدھے جیسا تھا اور پورا بدن انسان جیسا تھا، اور اس نے گدھے والی آواز نکالی 3 مرتبہ، پھر قبر میں چلا گیا۔
آپ کو بڑی حیرانی ہوئی، آپ گئے گاؤں میں اور پوچھا کہ اس کا گھر قبر والے کا کون سا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں گھر ہے۔ گھر پہ گیا، ایک ماں تھی جو سوت کاٹ رہی تھی۔ کاش ہمیں اور آپ کو ماں کا درد سمجھ آئے، ہاں، ماں کا درد سمجھ آئے۔ کتنا بھی تم جھگڑا کر لو اس ماں سے، مگر تم جب باہر جاتے ہو نا تو سب سے زیادہ تمہارے لیے جس کا دل دھڑکتا ہے وہ ماں ہوتی ہے، ہاں، ماں ہوتی ہے۔ جب تک تم گھر پہ آ نہیں جاتے ہو، ہاں، تمہارے لیے وہ سارا چین سکون سب غارت کر دیتی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب تم بچپن میں پیشاب کرتے تھے اور بڑی غریبی تھی، یہ تو 10-20 سال سے پیسے کی فراوانی ہوئی ہے نا، پہلے سب کے ہاں بڑی غریبی تھی۔ بڑے بوڑھوں سے آپ پوچھیں، یہ لوگ بتائیں گے بڑی غریبی تھی لوگوں کے یہاں۔ جب تم پیشاب کرتے تھے نا، گھر میں کوئی دوسرا کپڑا نہیں رہتا تھا، جگہ نہیں رہتی تھی، تو وہی ماں ہے جو تم کو اپنے سینے پہ لٹاتی تھی اور خود پیشاب کی ہوئی جگہ پہ سو جاتی تھی۔ اگر چند لقمے کھانے کے رہے اور تم 5-6 سال کے رہے، وہ کہتی تھی بیٹے مجھے بھوک نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایک مٹھائی دے دیا نا، کہیں سے نیاز کی صورت میں آ گئی، کچھ آ گئی، اس کا بھی دل تڑپتا تھا میں کھا لوں، مگر جب تم سامنے ہوتے تھے نا تو کہتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، کہتی تھی بیٹے مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تو کھا لے، تو کھا لے۔ اس کو پسند ہوتا تھا، مگر تمہاری وجہ سے وہ اپنے ارمانوں کا گلا دبا دیتی تھی اور تمہیں دیتی تھی۔ آج ہم لوگ یہ صلہ دیتے ہیں کہ الٹی زبان بولتے ہیں، ماں کو ستاتے ہیں، ماں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ حضرت ہوشب جا رہے تھے تو جب گھر پہ گئے پوچھا تو وہ جو سوت کاٹ رہی تھی وہ رو پڑی۔ اس نے کہا وہ میرا ہی بیٹا ہے جس کو تم دیکھ کے آ رہے ہو کہ سر گدھے جیسا ہے اور پورا بدن انسان جیسا ہے۔ تو آپ نے پوچھا اس کی غلطی کیا تھی؟ تو ماں رو پڑی، اس نے کہا میرا بیٹا ہے، مگر جب آتا تھا شراب کے نشے میں رہتا تھا، میں اس سے کہتی تھی کہ بیٹے شراب نہ پیو، بیٹے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو مجھ سے وہ کہتا تھا ماں گدھے جیسا چلایا نہ کرو، کیا گدھے جیسا زور زور سے چلاتی ہو۔ وہ مجھے کہتا تھا عصر کے بعد مر گیا ہوں، جب سے مرا ہے اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ وہ جو مجھے کہتا تھا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہو، اللہ نے وہ سزا دی ہے اسے کہ وہ روزانہ عصر کے بعد قبر پھٹتی ہے، باہر آتا ہے اور گدھے جیسی شکل ہوتی ہے، وہ 3 مرتبہ آواز لگاتا ہے۔ اگر کوئی ماں کو اس طرح بھی تانا دیتا ہے، میں پھر تمہیں سمجھاتا ہوں، گھر میں تمہارے برتن ہے نا، گلاس گرے آواز آئے گی، چمچ گرے آواز آئے گی، مگر وہ جو ماں کا کلیجہ ہے نا، جب تم الٹا بولتے ہو نا وہ پھٹ جاتا ہے، مگر چونکہ آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی ہے۔ ارے یار کچھ تو تکلیفیں برداشت کرو، ماں بول رہی ہے بولنے دے اسے، وہ ستا رہی ہے ستانے دے اسے۔ ایک دن جس دن وہ مر جائے گی اس کا جنازہ تم پڑھو گے، دفن کر کے آؤ گے، آپ کو دنیا میں بھائی مل جائیں گے، بہن مل جائے گی، ماں نہیں مل سکتی ہے، باپ نہیں مل سکتا ہے، اس لیے ان کی قدر کرو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں نوجوان کو لایا جائے گا اور میزان لگایا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ جس کے لیے میزان لگا دیا گیا اور جس کا حساب شروع ہو گیا، بڑا مشکل ہے کہ وہ بچ پائے۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ اگر جس کا اللہ نے کہا نہیں تو حساب دے تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ بچ پائے، حساب دے پائے، اللہ کو کون حساب دے پائے گا۔ اکثر سرکار سمجھایا کرتے تھے، اور جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو یہ مسئلہ سن لیں آپ کہ ہر جہنمی کو اللہ کے عرش کے سامنے سے گزارا جائے گا، اللہ کے سامنے سے فرشتے پکڑ کر کے اور اللہ کے سامنے سے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو ایک نوجوان کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اللہ کے عرش کے سامنے سے لے کے جائیں گے، وہ مڑ مڑ کے اپنے مولا کو تکے گا، اپنے اللہ کو دیکھے گا، کافی دور چلا جائے گا، مولا فرمائے گا فرشتوں سے اس کو واپس لے کے آؤ، لائیں گے نوجوان کو، اللہ فرمائے گا مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا ہے، میں نے انصاف نہیں کیا تیرے ساتھ، تو جہنم کا مستحق نہیں ہے؟ وہ رو پڑے گا، وہ کہے گا مولا ہاں میں مستحق ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، مگر مولا مجھ سے پہلے میرے باپ کے لیے بھی ترازو لگایا گیا تھا، مگر چونکہ مجھے لا کر کے پھر پہلے کھڑا کر دیا گیا فیملی کے ساتھ، اور پھر میرا حساب پہلے کر لیا گیا، میرے والد
کا نمبر ابھی ہے میرے بعد میں، میرے والد بھی گنہگار ہیں۔ وہ نوجوان وہاں روتا ہوا کہے گا مولا کے سامنے، میرے ابو بھی بڑے گنہگار ہیں مولا، میں جانتا ہوں ابو کو کہ ان سے بھی گناہ ہوئے ہیں، مولا اب تیرا حکم ہو گیا کہ جہنم میں اس کو ڈال دو۔ مولا ٹھیک ہے، تو جہنم میں مجھے ڈال رہا ہے ڈال دے، مگر مجھے ڈبل سزا دے دینا، جہنم میں عذاب میری بڑھا دینا، بس اتنا کر لے کہ اب میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، میرے باپ کا گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے، میرے باپ کا گناہ میرے سر پہ ڈال دے، تاکہ میرا باپ بخش دیا جائے، میرے باپ کو رسوا نہ کر، میرے باپ کو شرمندہ نہ کر، اس کے گناہ مجھے دے دے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اتنی محبت کرتا ہے اپنے باپ سے؟ وہ نوجوان کہے گا مولا ہاں، دنیا میں تو سمجھ نہ سکا مگر آج احساس ہوا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا باپ کو بلایا جائے، باپ آئے گا، عرش کے سامنے کھڑے ہوں گے دونوں باپ بیٹے، اللہ نوجوان سے فرمائے گا ایسا مسئلہ اگر ہے، اتنا ایثار تیرے اندر، اتنی محبت اپنے والد سے، تو لے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لے، ان کو ساتھ میں لے کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اگر باپ تمہارا بستر پہ پڑا ہے، وہ آسمان ہے تمہارے لیے، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا، جس دن میت اٹھے گی، تم کو احساس ہوگا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، یتیم کون ہوتا ہے، اس دن آپ کو یہ احساس ہوگا۔ میں اکثر کہتا ہوں، کتنے ایسے چہرے ہوں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جن کو اپنی ماں کا شکل دیکھے ہوئے مدت ہو گئی ہے، مدت ہو گئی ہے، یہ آواز سنے ہوئے میرا بیٹا ابھی آیا کہ نہیں، باپ کی آواز سنے، کیونکہ انتقال ہو چکا ہے، وہ ہے نہیں ہے۔ تو جن کے ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ تم سے راضی کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ماں باپ کو راضی کر لو۔ کھڑے ہو جاؤ، سلام۔